ابھی ہم کچھ بات کریں گے بھارت کی جو جنونی جنگی تیاریاں جاری ہیں. میں خود بہت متاثر ہوا ہوں اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے اگینسٹ میزائلز، راکٹس، بیلسٹک میزائلز. اب بھارت بھی یہی کام کر رہا ہے ایکچولی. مائی گاڈ کہ جنگ وہ شروع کریں گے اور غزوہ ہند کی جو جنگ ہوگی، جو جواب دے گی، جو رسپانس وار ہو، جو ہماری ریئیکٹیو وار ہوگی، جو ہماری ریزسٹنس ہوگی، وہ پھر ایکسپینڈ کر کے بھارتی فوجوں کو تباہ کرتے ہوئے انشاءاللہ دہلی پر جا کے رکے گی، حکمرانوں کو زنجیروں میں لپیٹ. آئی وڈ لو ٹو سی نریندر مودی اینڈ یوگی اینڈ آل دیز پاکستان آرمی لے کے آئے ٹینکوں اور ٹرکوں کے پیچھے باندھ کر. جاہل. جس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اپنی سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ڈیولپ کر رہا ہے. So how challenging that would be for Pakistan? مطلب اس کا بنیادی یہ ہوتا ہے کہ اگر فرسٹ اسٹرائک میں کرتا ہوں کسی ملک پہ، یا اپنے بھارت میں اگر پاکستان کرتا ہے فرسٹ اسٹرائک، تو وہ سارے جو میزائلز ہیں جو پاکستان فائر کرے گا وہ تو انٹرسیپٹرز اس کو ناکارہ بنا دیں گے. تو بھارت کے پاس پھر ایک موقع ہوگا کہ وہ سیکنڈ اسٹرائک کرے ہم پاکستان پہ. توبہ 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 توبہ. مجھے یہ جنگ شروع مودی کرے گا، لہٰذا انڈیا کے لوگ اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں، وی آر ریڈی فار اے لانگ وار، فار اے پروٹریکٹڈ وار، بٹ یو آر ناٹ. ہمارے کروڑوں لوگ گوریلا وار کریں گے تمہارے خلاف، اور الٹیمیٹلی وین وی کاؤنٹر اٹیک، وی ری گروپ اینڈ کاؤنٹر اٹیک، then we will take Delhi. اس کے بعد تمہیں معافی نہیں ملے گی. That's a guarantee. And we will not follow the Geneva Conventions. We will not take prisoners. یہ بھی تمہیں بتا دیں. کس نے بولا تھا؟ سنا کیا؟ Beggars can't be choosers. نمسکار دوستو، جے ہند. تو دوستو جیسا کہ آپ نے انٹرو میں دیکھا بھائی، اسرائیل کا ڈیفنس سسٹم دیکھ کے ان پاکستانیوں کے حلق بالکل سوکھ چکا ہے، اور ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ بھارت بھی وہی تیاری کر رہا ہے. بھارت کے پاس میں بھی بہت سارے ڈیفنس سسٹم موجود ہیں، بھارت لے بھی رہا ہے، بھارت خود کے ڈیفنس سسٹم بنا بھی رہا ہے، لیکن یہ بھکمنگوں کا رونا یہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس پیسہ ہی نہیں ہے تو ہم کیا کریں. لیکن دوسری طرف جو لال ٹوپی ہے اس کو بھائی ابھی بھی جو غزوہ ہند کا کیڑا لگا ہوا ہے. مطلب پتہ نہیں یار کیا، مطلب یہ جب بھی آتا ہے سامنے غزوہ ہند غزوہ ہند غزوہ ہند، ان کا 4 بار تو غزوہ ہند جہاں سے نکلا تھا وہیں پہ گھسا دیا. اب بھی ان کو سپنا دکھ رہا ہے غزوہ ہند کا، تو ایک بار پھر ان سب پاکستانیوں سے بولنا چاہیں گے ہے ہمت غزوہ ہند کی کرنے کی تو آ جاؤ جہاں سے تمہارا غزوہ ہند نکلا ہے نا وہیں پہ گھسائیں گے. باقی دوستو چلتے ہیں اس ویڈیو کی طرف، لیکن اس سے پہلے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا، چینل کو بھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کو لیں. ابھی ہم کچھ بات کریں گے بھارت کی جو جنونی جنگی تیاریاں جاری ہیں. ہاں دیکھیے، یہ میں خود بہت متاثر ہوا ہوں اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے اگینسٹ میزائلز، راکٹس، بیلسٹک میزائلز. 3 لیئرڈ سسٹم ہے نا ان کا ڈیفنس کا. پہلے ہے ان کا آئرن ڈوم جو شارٹ رینج راکٹس وغیرہ کے لیے، میزائلز کے لیے. اس کے بعد پھر آتا ہے ڈیوڈ سلنگ جو میڈیم رینج میزائلز وغیرہ کے لیے ان کو انٹرسیپٹ کرتا ہے. اور پھر آخر میں ہے ایرو 1 2 3 بڑے سسٹمز انہوں نے دفاعی بنا چکے ہیں جو بیلسٹک میزائلز کو انٹرسیپٹ کرتا ہے. جو ابھی 1 اپریل کو ہوا تھا اس میں جو ایرو سسٹم ہے اس نے بڑا کلیدی کردار ادا کیا بھارت اسرائیل کے دفاع میں. اب بھارت بھی یہی کام کر رہا ہے ایکچولی. بھارت بھی پرتھوی ایئر ڈیفنس سسٹم ہے ان کا، اس کو ڈیولپ کر رہا ہے. اس سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ رشیا سے انہوں نے S-400 دفاعی سسٹم لیا ہوا ہے. 3 ان کو مل گئے ہیں بیٹریز، 2 اور ملنی ہے. تقریباً $5.6 بلین کا یہ ایگریمنٹ تھا. تو 5 سسٹمز ملنے تھے، لیکن روس اور یوکرین کی وار کی وجہ سے تھوڑا بہت اس میں ڈیلے ہو گیا ہے. اب 2 جو بیٹریز آئیں گی وہ اگلے سال شاید آ جائیں. تو بھارت یہ بھی لے رہا ہے دفاعی سسٹم. اس کے بعد اس کا اپنا ایک ہے اشون ایڈوانس ایئر ڈیفنس سسٹم. تو یہ 2 انڈیجنسلی وہ ڈیولپ کر رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بھارت اپنی سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی ڈیولپ کر رہا ہے. So how challenging that would be for Pakistan? کیونکہ دیکھیے پاکستان نے 2007 میں نہیں 1998 میں جب نیوکلیئر ٹیسٹ ہو گئے تھے تو ہم نے 1998 ایک اسٹریٹجک ریسٹرینٹ ریجیم کا کانسیپٹ پیش کیا تھا بھارت کو. اور اس کانسیپٹ میں ایک یہ تھا، ایک پروویژن ہم نے یہ رکھی تھی کہ دونوں ممالک بیلسٹک ڈیفنس سسٹمز ڈپلوائی نہیں کریں گے. کیونکہ اس کا یہ ہوتا ہے نا کہ بیلسٹک جو ڈیفنس سسٹمز ہوتے ہیں وہ سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کی آپ کو بڑھاتے ہیں.
مطلب اس کا بنیادی یہ ہوتا ہے کہ اگر فرسٹ اسٹرائک میں کرتا ہوں کسی ملک پہ، اپنے بھارت میں اگر پاکستان کرتا ہے فرسٹ اسٹرائک، تو وہ سارے جو میزائلز ہیں جو پاکستان فائر کرے گا وہ تو انٹرسیپٹرز اس کو ناکارہ بنا دیں گے، تو بھارت کے پاس پھر ایک موقع ہوگا کہ وہ سیکنڈ اسٹرائک کرے ہم پاکستان پہ. تو یہ اس کو بچانے کے لیے، کیونکہ اس سے پھر آرمز ریز بڑھ جاتی ہے، نیوکلیر سب مرینز ہوتی ہیں اور جو سائلوز بنے جاتے ہیں، انڈر گراؤنڈ میزائلز کو رکھا جاتا ہے، میزائلز کو موبائل رکھا جاتا ہے، تو یہ ساری سیکنڈ اسٹرائک کیپیبلٹی کے زمرے میں آتی ہیں. تو ہمارا خیال یہ تھا کہ اس خطے کو ایک آرمز ریس سے بچانے کے لیے ہم یہ تجویز پیش کریں. لیکن بھارت کا کہنا تھا، یا کسی حد تک ٹھیک بھی تھا، کہ ان کا معاملہ صرف پاکستان کا نہیں ہے بلکہ چائنا کے ساتھ بھی انہوں نے اپنا ڈیٹرنس رکھا ہے. اب ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ جو S-400 بھارت کو ملا وہ انہوں نے پاکستان کے خلاف بھی ڈپلائی کیا ہوا ہے، اور یہ جو پرتھوی ہے یا ایشون ان کا ایڈوانسڈ ایئر ڈیفنس سسٹم ہوگا، یہ پاکستان کے بھی خلاف ڈپلائی ہوگا. مجھے یہ ایک ہوتا ہے کہ کیا ہم کیونکہ ہم نے اپنی جو پالیسی ہے، ہم نو فرسٹ یوز کی پالیسی ہماری نہیں، ہم نے اس میں بھی ابہام رکھا ہوا ہے. اگر پش کمز ٹو شو ہمارے ایگزسٹنس کو خطرہ ہے تو پھر ہم نے نیوکلیر جو ویپنز ہیں وہ دیکھنے کے لیے تو نہیں بنائے ہوئے نا. اگر ڈیٹرنس ہمارا فیل ہو جاتا ہے، اگر بھارت بالا کوٹ جیسے اقدامات کرتا ہے جو کہ وہ کرے گا مستقبل میں، آپ امید رکھیں اس چیز کی کہ بھارت کوئی موقع ایسا رکھے گا کہ آزاد جموں اور کشمیر میں اس قسم کا ملٹری مس ایڈونچر کرے. ایون وہ گلگت بلتستان بھی کر سکتا ہے. تو ہمیں ان چیزوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. کیا ہمارے پاس یہ کیپیبلٹی ہے کہ ہم ڈیٹرنس کو کریڈیبل رکھیں، کہ بھارت کو یہ معلوم ہو کہ اگر اس نے اس قسم کا ملٹری مس ایڈونچر کیا تو پاکستان پھر فلی اس کو ریئیکٹ کرے گا، اس پہ ریٹیلیٹ کرے گا. تو کیا تیاری ہے ہماری تیاری ہونی چاہیے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں I'm sure کہ ہمارے لوگ اس پہ جو SPD ہے، ہمارے اسٹریٹجک پلانز ڈویژن، وہ یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہوگا کہ کس طرح ہم اپنے جو ایئر ڈیفنس ہے اس کو پہلے مضبوط کریں. جس طرح بالا کوٹ ہماری اسپیس کو بریچ کرتے ہوئے بھارت کے آگے تھے طیارے، وہ یہ اس قسم کی چیزیں دوبارہ نہ ہوں، کیونکہ اس سے ہمارا ڈیٹرنس کمزور ہوتا ہے. بھارت کو یہ شے ملتی ہے، کیونکہ جو کولڈ اسٹارٹ ڈاکٹرن ہے نا بھارت کا، اس کا اکثر کرکس یہ ہے کہ وہ 48 اور 72 گھنٹوں میں کوئی ایسا ایکشن لے لیں کہ پاکستان کو اتنا ڈیمیج کر دیں کہ اور پھر وہ ایکشن ختم ہو جائے اور پاکستان ایسکلیٹ نہ کر سکے سچویشن کو کہ نیوکلیئر جہاں پہ نیوکلیئر ویپنز کا استعمال ہو. لیکن اگر آپ دیکھیے تو کنونشنل جو ڈسپیرٹی ہے وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بڑھتی جا رہی ہے. ہمارا ڈیفنس بجٹ $8-9 بلین ہے، جبکہ بھارت کا تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں $70 بلین ہو گیا ہے اس وقت. تو فرق بہت بڑھ گیا. بھارت ابھی دیکھیے رافیل، اس نے 36 رافیل طیارے فرانس سے لیے، ابھی 24-26 طیارے اور لینے جا رہا ہے. پھر امریکہ سے پریڈیٹرز جو ڈرونز ہیں وہ لے رہے ہیں، جو سارے ملٹری ڈرونز ہیں. تو یہ تقریباً 32 کے قریب وہ ان سے لے رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت جہاں یہ ساری ایکوزیشنز بھی کر رہا ہے، اپنا بیلسٹک ڈیفنس میزائل سسٹم بھی بنا رہا ہے انڈیجنسلی بھی، اور رشیا سے بھی لے رہا ہے، ہمیں ہمارا ڈیٹرنس ہمیں ٹھیک ہے، ہماری لیمیٹیشنز تو ہیں. دنیا ہمیں کہتی ہے نا کہ آپ کیوں یہ خرچ کر رہے ہیں، بلکہ پاکستان کے اندر بھی لوگ کہتے ہیں کہ کیوں اتنا ڈیفنس پہ خرچ کر رہے ہیں. وہ بابا ہمارا مطلب ہم اور بھی پاکستان خود بھی مطلب ڈرون ہم بناتے ہیں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کہ امریکہ سے بھی لے لیں، لیکن ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے نا، مسئلہ یہ ہے. تو دوستو دیکھا آپ نے، مطلب بھارت کچھ بھی کرے ڈیفنس کے لیے، کچھ بھی آگے قدم بڑھاتا ہے بھارت، تو سب سے پہلے ان بھکمنگوں کے خطے کا سنتلن بگڑ جاتا ہے. یہ سب سے پہلے بھکمنگے رونے کے لیے آتے ہیں کہ بھائی اس خطے کا سنتلن بگاڑ رہا ہے. کیوں چائنا نہیں بگاڑ رہا؟ چائنا بھی تو بھارت کا دشمن ہے نا. اس کے بارے میں تو ان کا منہ سوکھ جاتا ہے، کیونکہ بھائی پیسہ چاہیے نا. ابو ہے ان کا نیا بھکمنگوں کا. اور بات کرتے ہیں بھارت کے ڈیفنس سسٹم کی، بھارت کے ہتھیاروں کی. بھکمنگوں تم سے کس نے منع کیا ہے؟ لے لو نا. ہے دم؟ تو دم ہی نہیں ہے، پیسہ ہی نہیں ہے. پیسہ ہونا چاہیے نا، تبھی تو لے پائیں گے. پوری دنیا میں بھیک مانگتے پھر رہے ہیں. بات کرتے ہیں بھارت کی. اور ان کا غزوہ ہند بھائی پھر سے بولنا چاہوں گا لال ٹوپی کو، لال ٹوپی جیسے لوگوں کو، یہ بھی لال ٹوپی کا ہی بھائی ہے عبد الواسط، اس کو بھی بولنا چاہوں گا اگر غزوہ ہند کا سپنا دیکھ رہا ہے نا، جہاں سے تمہارا غزوہ ہند نکلا وہیں پہ گھسایا جائے گا، دیکھ لینا آگے ایک بار.
बाकी दोस्तों आपका क्या कहना भाई, अपनी राय कमेंट में जरूर देना। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, फिर मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।